جان ایلیا نے کہا تھا، عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا۔ گزشتہ برسوں کی طرح 2025 بھی دنیا کے بیشتر ممالک کے لیے امتحان کا برس ہی رہا۔ دنیا کے سیاسی و معاشی تبدیلیوں کے علاوہ جغرافیائی اور موسمیاتی تغیر نے کئی بار انسان کی توجہ اپنی جانب مرکوز کروائی۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے بات شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں سے برساتی مونسون ساؤتھ ایشیا کے لیے رومانیت کے بجائے سیلاب کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ ستمبر میں یہی پروانہ پاکستانی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی آیا، جس میں کافی حد تک جانی و مالی نقصان بھی ہوا۔ اس میں رہ گئی کمی کو بھارت نے راوی میں چھوڑے گئے پانی سے پورا کر دیا۔ اس ہائیڈرو وار کے ذریعے بھارت نے مئی میں رونما ہوئی جنگی شکست کا واضح غصہ نکالا۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا، پاکستان کے علاوہ انڈونیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ، ملائیشیا، ویتنام، ارجنٹائن اور نائجیریا جیسے کئی ملکوں میں ہیوی رینز اور گلیشیئرز کے پگھلاؤ کے باعث سیلابی نشتر انہوں نے اپنے سینے پر برداشت کیے۔ عالمی ادارہ موسم کے مطابق 2025 ممکنہ طور پر ریکارڈ گرم سال رہا۔ جون کے نزدیک یہ جو وقت کاٹتی امتحان زدہ زندگی ہے، وہ ویسے بھی کوالٹی فوڈ اور گرتے ایئر کوالٹی انڈیکس کے باعث اپنا اوسط ہندسہ گرا چکی ہے۔ پریویس ریکارڈز کے مطابق اس میں مزید کمی کی کاری ضرب زمین کی گردشی رفتار نے لگائی۔ 9 جولائی 2025 کا دن 1.39 ملی سیکنڈ چھوٹا تھا۔ وجہ زمین کا جغرافیائی اثر، چاند کی کشش شکل اور موسمیاتی اثر میں بدلاؤ، جس کی وجہ سے زمین کی گردشی رفتار میں انتہائی معمولی سی تیزی واقع ہوئی۔ جہاں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گلوبل ٹمپریچر رائز کر رہا، وہیں تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں گلوبل پولیٹیکل ٹمپریچر بھی شوٹ کرتا جا رہا ہے۔ اب جائزہ لیتے ہیں ان سیاسی تبدیلیوں کا جنہوں نے عالمی سماجی معاشی نظام کو بھی متاثر کیا۔ امریکہ اپنی مسلسل ناکام ہوتی سیاسی دفاعی پالیسیوں کی وجہ سے گلوبل ہیجیمونی کا سٹیٹس کھو رہا ہے۔ رواں سال امریکہ نے چائنا کو کنٹین کرنے کی آڑ میں معاشی بندشوں کی مد میں ٹیرف کا بھی سہارا لیا، لیکن چین بیسیوں کئی ریاستوں کے ساتھ بڑے بڑے معاشی منصوبوں کے تحت اپنے لیے کئی معاشی متبادل پیدا کر چکا ہے۔ امریکہ اور چین طاقت کے وہ دو بڑے مراکز ہیں جن کے آپسی تعلقات کی نوعیت دیگر دنیا کے سیاسی و معاشی حالات کافی حد تک متاثر رکھتے ہیں۔ چین تائیوان کا مسئلہ سفارتی نوعیت سے بڑھ کر اگر جنگی نوعیت کی طرف جاتا ہے، تو جہاں روس کو یوکرین کی جنگ میں دھکیل کر امریکہ نے نہ صرف جنگ سے یک طرفہ منافع حاصل کیا ہے، بلکہ دوسری طرف دیگر دنیا بالخصوص یورپ کو گیس اور گندم کے بحران کی طرف بھی دھکیل دیا۔ وہیں تائیوان تنازع کے نتیجے میں کمپیوٹر پروسیسر چپس کا بحران دنیا تجربہ کرنے والی تھی۔ یہیں سے ریئر ارتھ منرلز کی جو دوڑ ہے وہ سیاسی نوعیت اختیار کر لیتی ہے، جو کہ 7 کے قریب وہ نایاب اور قیمتی منرلز ہیں جو جنگی جہازوں کے پرزوں سے لے کر کمپیوٹر چپس تک استعمال ہو رہے ہیں، جو مشینز کی پرفارمنس اور ایفیشنسی دونوں کو بڑھانے کے لیے موزوں ترین۔ وہ کہتے ہیں نا، ہسٹری آف دا ورلڈ از دا ہسٹری آف دا وارز۔ مجموعی طور پر سال 2025 جنگی و دفاعی کاروبار کا سال رہا ہے۔ نظام شمسی میں زندگی کا حامل اکلوتا سیارہ زمین جنگ زدہ کیفیت کا بھی اکلوتا سیارہ ہے۔ جہاں کسی خطے پہ نئی جنگیں فروخت کی گئیں تو کہیں پہ پرانی یا سست روی کا شکار جنگوں کو اگلے اور گرم جوش مرلے میں دھکیلا گیا۔ کہیں پہ سیاسی و ہلکی جھڑپوں کی نوعیت کے تنازعات کو جنگ کے سانچے میں ڈالا۔ ایسی طرز کی 4 روزہ جنگ کی مشترکہ مشق پاک بھارت نے بھی کی۔ بھارت کی شکست میں یورپی مشینری کی ہار چکی ہوئی تھی۔ اچھا، یہاں سے ایک بڑا دلچسپ سوال اٹھتا ہے، why do we make wars؟ ہم جنگیں کرتے کیوں ہیں؟
اس کا ارسطو کچھ یوں جواب دیتا ہے: وی میک وارز سو دیٹ وی مے لیو ان پیس۔ ایران اسرائیل کا تنازع تاریخ کی شدید ترین بحرانی کیفیت تک 2024 میں پہنچا، جس میں دونوں ممالک کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ایران کو اس بند گلی میں دھکیل کر امریکہ نے یوں ایرانی نیوکلیر تنصیبات پر حملے کا جواز تلاش، جس میں B-2 بنکر کا استعمال بھی شامل تھا، جو کہ دنیا کی جنگی تاریخ کا سب سے جدید ترین فائٹر پلین ہے۔ اس کی نسل کی پیدائش سے اب تک اس کا استعمال قریب کوئی 8 بار کیا گیا۔ رشیا یوکرین جنگ میں اس سال یورپ کی جنگ لڑتا یوکرین بھی روس کو اس جنگ کا اب تک کا سب سے شکن زدہ زخم دینے میں بھی کامیاب ہو ہی گیا۔ آپریشن سپائڈر ویب کے ذریعے 18 مہینوں پر مشتمل خفیہ جنگی حکمت عملی میں سمال ڈرونز کے ذریعے 40 کے لگ بھگ روسی جنگی جہازوں کو تباہی کے دھیانے پر پہنچا دیا۔ ہاتھی اور چیونٹی کی اس جنگ میں چیونٹی کی حمایت کرتا یورپ امریکی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہیں پہ غزہ اسرائیل تنازع میں یورپ اس امریکی جنگ کی حمایت نہیں کرتا، اور بیشتر یورپین نیشنز اور کئی مسلم ریاستوں جیسے یمن، مراکش، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش غزہ کے حق میں کیے گئے مظاہروں کے نتیجے میں مستقل نہ صحیح مگر عارضی جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا۔ گزشتہ دہائی میں دنیا کا جو پہلو بہت برق رفتاری سے تبدیل ہو رہا ہے وہ ہے سیاست اور حکومتوں کے بدلنے کا رجحان۔ جن زی کی ریاستوں سے جذباتی وابستگی اور دور حاضر کے افکار تازہ کے پیش نظر اس جنریشن نے کئی ملکوں میں احتجاجوں کے زور پر اپنی نیشن سٹیٹس تک کو ٹکر دے رکھی ہے۔ مہنگائی، کرپشن اور حکومتی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف بڑے احتجاجات کے نتیجے میں کئی ملکوں کی حکومت کو گھر جانا پڑا ہے۔ میڈاگاسکر میں روز بروز گرتے عوامی معیار اور بڑھتی ہوئی کرپشن کے نتیجے میں جنریشن زی کے ملک گیر سطح کے احتجاج نے حکومت کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا۔ ایسے ہی کچھ نیپال کی سرزمین نے بھی دیکھا۔ تازہ ترین مثال یورپی ملک بلغاریہ کے سامنے ہے، جس میں نوجوان آبادی کی اکثریت نے احتجاج کے زور پر حکومتی کابینہ کی چھٹی کرا دی۔ زمینی تنازعات اور جنگوں سے نکل کر اب ذرا خلا کی جانب چلتے ہیں۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ہماری آبزرویبل یونیورس میں کئی پوشیدہ نئی کہکشائیں، بلیک ہولز، سیارے، ستارے دریافت۔ یہ کچھ تصاویر ہیں جو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جو انسان کی خلا میں موجود اب تک کی جدید ترین خلائی آنکھ سے لی گئی۔ ہم جتنا اپنی کائنات کی وسعتوں کے بارے میں لا علم ہیں اتنا ہی ہم اپنے گھر کے بارے میں کم ہی جانتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنے سولر سسٹم کو بھی مکمل ایکسپلور نہیں کر پائے۔ مثال کے طور پہ 2025 میں پلانٹ سیٹرن کے 128 نئے چاند کی دریافت۔ اس سے قبل ان کے کل تعداد 146 کے قریب تھی، اور اب اس کی مجموعی چاندوں کی تعداد 272 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ علم براہ راست ہماری روزمرہ زندگی پر فوری اثر نہیں ڈالتا، مگر یہ انسانی علم کی حدود کو بڑھاتا ہے اور ہمیں ہماری کائنات کی وسعت اور ہماری اس وقت اور سائز کے بارے میں تفہیم و تکرار کے بارے میں دعوت فکر دیتا۔ یوں تو بہت کچھ بدلا ہے 2025 میں، کئی سانے دیکھے ہیں اس کرۂ ارض نے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پولیٹیکلی پلانٹ ارتھ کے کیوس اور جغرافیکلی اس کی انٹروپی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو جون نے یہ شعر شاید اسی موقع کے لیے کہا تھا: عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دام میں کیا۔ عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا، میری ہر بات بے اثر ہی رہی، میری ہر بات نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، بولتے کیوں نہیں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا، کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔